بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو جمعہ کے دن مجلس ہوئی تھی، درس ہوا تھا، اس میں وہی مجالس سے فقیر میں سے ہی سنایا گیا تھا، بہت قیمتی باتیں تھی ازدواجی زندگی پر۔ ریکارڈ نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ آج وہ ریکارڈ ہو جائے گا، جس نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی میں سے کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق وہ علماء دیوبند کے واقعات کو پورا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ کی اہمیت۔ مراقبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ مراقبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی یاد رکھیں، مراقبہ میں گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی۔ منٹوں نہیں، گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا۔ جی آج لوگ منٹوں بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہو رہا ہے۔ گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا۔ فرمایا مراقبہ میں گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی۔ محبت اور معرفت حاصل کرنا انسان کا مقصد زندگی ہے۔ جی یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے، یہ مقصد زندگی، اور اس مقصد کو مراقبہ آسان کر دیتا ہے۔ جی اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت مراقبے کی فکر ہو۔ جب ہر وقت فکر لگ جائے گی تب مراقبے کی کثرت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہر وقت فکر لگ جائے گی تب مراقبے کی کثرت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جی یہ چیز تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی فکر لگ جاتی ہے تو کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بچے کو میٹھی چیزوں کی فکر ہوتی ہے تو اسے ٹافیاں وغیرہ ملتی رہتی ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی فکر لگتی ہو تو کھانے کے لیے وافر چیزیں ملتی رہتی ہے۔ جوانی میں شادی کی فکر لگتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مراقبے کی فکر لگ جائے تو مراقبہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فکر نہیں لگے، جی فکر لگ جائے گی تو ہر چیز آسان ہو جاتا ہے۔ تو مراقبے کے بارے میں بتایا کہ کتنا ضروری ہے مراقبہ کرنا۔ ابھی ہے خاتمہ بالایمان کے نسخے، ایسی چند چیزیں ہیں جس پر عمل کریں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور ہر ایک اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ایمان پر ہو۔ تو فرمایا دیکھو، نمبر 1 کثرت سے کلمے کا ورد رکھیں، اور خصوصاً سوتے وقت اور جاگتے وقت کلمہ ضرور پڑھیں۔ کلمے کو پڑھتے رہیں، اور خصوصاً سوتے وقت کلمہ آخری لفظ ہمارا کلمہ ہو، اور اٹھے تو پہلا لفظ کلمہ ہو، یہ تو خصوصاً۔ تو یہ کلمے کی کثرت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ موت ایمان پر آتی ہے۔ دوسرا صدقہ خیرات برے خاتمے سے بچاتا ہے، اس لیے کم ہو یا زیادہ صدقہ خیرات ضرور کرتے رہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ برے خاتمے کو سے بچاتی ہے۔ تیسرا اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھنا، اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا حریص، لالچ ہو۔ اگر کہیں قریب میں مجلس ہو تو جانے کے لیے، یا نہ ہو رہی ہو تو تڑپ رہے ہو، حریص ہو۔ تو یہ ہے کہ محبت تو ہر انسان رکھ سکتا ہے، چاہے کتنا ہی دور ہو، سمجھے نا؟ تو یہ چیز بھی اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا، یہ بھی ایمان پر خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ 5ویں چیز ہے پاک دامنی اور خوف خدا کی زندگی گزارنا۔
یعنی گناہوں سے بچنا. جس کسی کو خوبصورت مرد یا عورت بلائے تو فوراً کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے. تو یہ بھی. چھٹی چیز، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد کی دعا کی پابندی کرے گا تو اس کو شفاعت نصیب ہوگی. 7واں، حسن خاتمہ کی دعا کرے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت. یہ دعا کرنے سے بھی. اور 8ویں، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ دعا زندگی میں کثرت سے پڑھتے رہے تو خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے کثرت سے تو اس سے بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. 9ویں چیز، مسواک کی پابندی کرنے سے کلمے پر موت آتی ہے. اور 10ویں چیز، سلام کی کثرت کرنے سے کلمے پر موت. سلام کی کثرت کرے. ہاں، سلام کی کثرت کرنے سے کلمے پر موت آتی ہے. تو یہ ہے، ہر انسان اس پر الحمدللہ کر رہا ہے. کسی میں کوئی کمی ہوگی پوری کر لے. تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا. اس لیے اللہ والوں سے محبت کثرت سے رکھے. بری موت سے بچنے کا نسخہ سمجھے نا. بری موت سے انسان چند چیزیں کرے گا تو بری موت سے بچے گا. بعض باتیں جو خاتمے کو خراب کرتی ہیں وہ باتیں پہلے جو گئی وہ خاتمہ بالایمان ہوگا. اور کچھ باتیں وہ ہے جو خاتمے کو خراب کرتی ہے، اسے بچنا ہے. ہر ممکن کوشش کرے تاکہ بری موت سے بچا جا سکے. ایک، جو سود کھاتا ہوگا اس کی موت بری واقع ہوتی ہے. سود کھانے والے بہت خطرے میں ہوتا. اب سود ہمارے بزنس میں ہے یا نہیں ہے وہ تو اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے اپنے کاروبار کو بتائے اور یہ پوچھے کہ اس میں کوئی سود تو نہیں ہوتا تو بتاوے. نمبر 2، کسی مسلمان سے دلی بغض اور دشمنی رکھنا بری موت کا سبب ہوتا ہے. مسلمان سے دلوں میں دشمنی رکھنا. تیسرا، شاعر اسلام کی بے حرمتی کرنا اور سنت کا استخفاف کرنا انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. شاعر اسلام کی بے حرمتی، جی، یعنی وہ جو اسلام کی علامتیں ہیں تو اس کی بے حرمتی کرنا. جیسے وہ لباس ہے، ایک لباس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر اسلام میں سے. جی، مسجدیں ہیں، مسجدوں کے مینارے ہیں اور بھی بہت ساری جی شاعر اسلام میں سے بے حرمتی کرنا اذانیں ہیں. اور سنت کو ہلکا سمجھنا، یہ بہت خطرناک چیز جو آج کچھ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے اندر سے سنت پر عمل نہ ہونا اور بات ہے، لیکن سنت کو سنت سمجھے، سنت کو ہلکا نہ سمجھے. چوتھی، صحابہ کرام سے بغض رکھنا بھی بری موت کا سبب ہے. صحابہ سے بغض، یہ کون رکھتا ہے؟ یہ شیعہ حضرات جو ہے وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. جی، تو بری موت کا سبب ہے. ہم بھی اگر اس طریقے سے رکھیں گے، ان کی دیکھا دیکھی، ان کی باتیں سن کر، تو ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں دل صاف ہو. پانچویں، تکبر اور عجب بھی بری موت کا سبب ہے. تکبر، جی، حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. جب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہی پسند نہیں کرتے تو کلمے پر موت کیسے آئے گی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی کیا فرمائے؟ تکبر. اب تکبر تو ہر ایک کے اندر ہے. اب بتاؤ اس کا بھی ہم علاج کریں، کوشش کریں. اور چھٹی چیز، جنہوں نے عشق مجازی کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات بات میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ جھوٹ بولنا بھی بری موت کا سبب بنتا ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی بری موت کا سبب بنتا ہے. 7ویں چیز، کسی گناہ کا دل میں رچ بس جانا. کوئی گناہ جڑ پکڑ گیا،
پھر ہر وقت انسان اسی گناہ کو کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے. یہ مصیبت دنیا اور دنیاوی عشق کی وجہ سے آتی ہے. اس کی وجہ سے آخری وقت تک کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. جی، کسی گناہ کا جڑ پکڑ جانا، تو وہ گناہ کیا ہر وقت ہمیں ستاتا رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر موت کے وقت ہماری موت بری ہو جائے، کلمے والی موت نہ ملے. نمبر 8، لعنت، ملامت کرتے رہنا. ناشکری کی باتوں کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی. لعنت اور ملامت کرتے رہنے سے، سمجھے نا، بات بات پر کسی کو لعنت دینا یا تانا دینا، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی. یہی باتیں آخری وقت کلمے سے بھی محروم کر دیتی ہے. کسی کو تانا دینا تو یہ بھی لعنت ہے. اور 9ویں چیز، جو انسان کلمے جیسی عظیم الشان نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بھی موت کے وقت تک کلمے سے محروم کر دیا جاتا. یعنی جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اس لیے نعمت کا شکر ادا کرے. 10ویں چیز، دین کی باتوں کی مخالفت کرنا. جی، دین جب سامنے آئے تو خاموش ہو جاؤ، مخالفت نہ کرے. عمل نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل ہو جائے گا. مخالفت بہت بری چیز ہے. اور حیلے بہانے سے گناہوں کو جائز بنانا اور گناہوں کے خوبصورت نام رکھ کر گناہوں کو کرتے رہنا انسان کو کلمے سے محروم کر دیتا ہے. جی، بعض لوگ سود کو پروفٹ کہہ کر، پروفٹ ہے، نفع ہے، بعض لوگ سود کو نفع کہہ کر جائز بناتے ہیں. بھئی سود نہیں لیتے تو نفع لیتے، جیسے آج کل بینک والے کہتے نہیں ہم تو اپنا نفع لیتے ہیں، سود نہیں لیتے. اور بھی بہت سارے لوگ، ہمارا پیسہ لگا ہے تو اس میں نفع ملنا چاہیے. تو وہ حالانکہ سود ہے، کیونکہ نفع کی شکل اور سود کی شکل ایک ہی ہوتی ہے، شکل ایک ہوتی ہے، وہ اندر کی چند چیزوں سے فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو لوگ نفع کہہ دیتے ہیں. جو نہیں جانتے بیچارے کہتے چلو نفع ہے. تو اس کو برابر سمجھے اپنے مفتیان کرام سے. تو فرمایا سود کو نفع کہہ کر جائز بناتے ہیں، رشوت کو چائے پانی کہہ کر جائز کرتے ہیں. بھئی چائے پانی کر رہے ہیں. اور غیبت کو گپ شپ کہہ کر مزے کرتے ہیں. غیبت نہیں کرتے ہیں، بڑا گپ شپ کرتے ہیں، ذرا فریش ہو جاتے ہیں، تو اس سے تھوڑی غیبت جائز ہو جائے گی. یہ سب گناہوں کے نام بدل دیے. اور نوجوان ٹی وی، VCR وغیرہ کو گناہوں کو ریفریشمنٹ کہہ کر جائز بنا لیتے ہیں. جی، دیہات میں شادیوں کے موقع پر بے حیائی کے کاموں کو شغل کہہ کر جائز کر لیتے ہیں. گناہوں کے نام بدلنے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتے، کیونکہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہی رہتا ہے. ان ہیلے بہانوں کے ذریعے کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جس کو اس نے بھونڈے طریقے سے جائز بنایا تھا، انسان ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جائے تو اس ندامت کی برکت سے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. مگر جو کوئی چالاکیوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے گناہ کے نام بدل کر جائز بنا لے تو وہ توبہ سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اگر گناہوں کو بے حسی کی وجہ سے جائز بنا لیا جائے اور اس پر انسان ڈرتا رہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی نے بڑے نکتے کی بات کہی ہے، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یاد رکھے، تو بات اصل یہ ہے کہ نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی، چیز وہی کہ وہی رہتی ہے، لیکن ہمارا نفس خوش ہو جاتا ہے، ہاں برابر یہ اب گناہ نہیں رہا. تو یہ سب نفس ہیلے بہانے بناتا ہے. نفس ہیلے بہانے بناتا ہے، اس لیے چوکنا رہنا چاہیے. جی، تو یہ تو باتیں تھی کہ کن باتوں سے
ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اور کون سی باتیں ہیں جس سے اگر بچیں گے نہیں تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، تو اس لیے بچنا ہے۔ اب آگے دیکھیے گناہوں کی کیا نحوست ہوتی ہے۔ اس گناہ کو جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، اس کی نحوست کیا ہے ذرا سمجھو۔ ارشاد فرمایا کبھی ایسے ایسے خطرناک گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، مگر اس کی نحوست سے دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جی، دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور تلاوت کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، حتیٰ کہ استغفار کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دل نہیں چاہتا، استغفار کرنے کو ایسی بری حالت ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر کم از کم ندامت ضرور کرتا رہے، اپنے گناہوں کو تو سمجھتا رہے کہ ہاں میرے سے گناہ ہو گیا۔ اس سے گناہوں کی ظلمت صاف ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے سے جو غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کو قبول کرو، تو پھر وہ نکل جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد کہتے میرے سے کیا ہوا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھئی گناہ ہوا ہے تو گناہ سے کہہ کر بھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اگر ہم ندامت کے آنسو بہیں گے تو اللہ اس کو چنیں گے موتی سمجھ کر آنسوؤں کو۔ ارشاد فرمایا ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا ایک نگاہ کی بد نظری کی وجہ سے حفظ قرآن بھول گیا۔ ایک نگاہ غلط پڑی ہے، ایک ہمیشہ نہیں عادت تھی، مرید تھا، ایک مرتبہ نگاہ غلط پڑی، وہ قرآن حافظ تھا، قرآن بھول گیا۔ تو یہ ہے گناہوں کی نحوست۔ بہت عرصہ غور کیا کہ ایک نگاہ سے اتنا گھناؤنا انجام۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ بیوی ہر چیز برداشت کر لیتی ہے مگر دوسری شادی یا دوسری عورت سے دلچسپی کبھی برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرف، اللہ تعالیٰ بھی اسے غیرت والے ہیں کہ کسی اور کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ تو نے میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا۔ جہاں محبت کی بات آ جائے وہاں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت تو تمہیں مجھ سے کرنی ہے، وقتی بھول تو معاف کر دیں گے، مگر محبت کسی غیر سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کریں۔ بہت سے گناہ موبائل سے ہو رہے ہیں، اس سے بھی توبہ کریں۔ یہ کوئی نہیں جانتا، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ موبائل سے غلطی کرنے والا خود اور اس کا اللہ جانتا ہے، باقی گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا موبائل کے غلط استعمال جو ہو چکا ہے اس سے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا جہاں اور بہت سے گناہ ہو سے توبہ کرنی ہے، وہاں سیل فون کے ناجائز استعمال سے بھی توبہ کرنی، ضرور کرنی ہے۔ اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے غیر ضروری مصروفیات ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا وقت موبائل بہت لے لیتا ہے اور فضول، جس کی وجہ سے انسان دنیا کی سوچوں اور وساوس میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے براہ کرم موبائل انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ضرورت کی چیز ہے استعمال کرے، لیکن خاص کر کے اس کے یوٹیوب میں نہ جائے، نہ بیان سننے کی وجہ سے، نہ کسی اور کی وجہ۔ دوسری بات یہ جو واٹس ایپ ہے اس کا بھی استعمال بہت ہی ضرورت میں کرے، کوئی گروپ وغیرہ نہ بنائے اور نہ گروپ میں شریک رہے، ورنہ اس سے بھی بہت سارا فضول وقت ہمارا برباد ہوتا ہے۔ اس سے جو میں نے 2 چیزیں بتائی، اس سے بچ جاؤں گے بہت نفع ہوگا۔ حتیٰ کہ عورتوں کے متعلق فضول قسم کی سوچیں پیدا ہو جاتی ہے موبائل سے۔ پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ انسان ہر وقت شہوت کی سوچتا رہتا ہے، کیسے پوری کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں۔
اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ ہر قسم کے غیر سے ہمیں نگاہیں ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے گناہوں پر ندامت اور افسوس کرتے رہنا بڑی اکثیر چیز ہے جو کہ گناہوں کی ظلمت کو ختم کر دیتی۔ گناہوں پر افسوس، اس ندامت اور افسوس کے ساتھ اگر آہے بھی مل جائے تو سونے پر سہاگے والی بات ہو جاتی ہے۔ مل گئی ہے دولت مجھ کو آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ جی، آہے یعنی آنسو ہو، غم ہو، جی درد ہو، کہ میرے سے گناہ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گناہ کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ جی، تو یہ تھی کہ گناہوں سے بچنا، کہ اس کا کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اندر سے ایمان کی دولت جو ہے نا، یا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا ایمان چھین لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جی، اس لیے ہمیں نیکی کی طرف آنے کا جی نہیں چاہتا، مراقبہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، نیک اعمال کرنے کا۔ تو یہ اس کی وجوہات میں سے کئی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں کی نحوست میں ایک سب سے بڑی چیز کہ نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ذکر کی کثرت کریں تاکہ ہم اللہ تک پہنچے، جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ تھوڑے وقت سے زیادہ کام لینا، ارشاد فرمایا زندگی میں آہستہ آہستہ نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں اور موت کا وقت قریب آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت دنیا کی تمام نعمتوں کے چھن جانے کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ دنیا کی تمام نعمتوں کے چھین جانے کا نام موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب موت آتی ہے تو اللہ نعمتیں چھینتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایک تو آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے کم، ایک نعمت چھینی، کانوں میں کم سنائی دیتا ہے، دانت ہلنا اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نعمتیں تھی، یہ نعمتیں چھیننا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اعلان کر دیا کہ اب تیاری کرو، تمہارا وقت آ رہا ہے اور ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، اعلان کر دیا۔ جی، اور اس کے علاوہ بچوں کی شادیاں ہو گئی تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اب تم جانے کی تیاری کرو، اب اس گھر میں نواز یعنی بچے رہیں گے، پوتے رہیں گے، اور تم اب خالی کرو۔ اب تم بھی کہو گے میں بھی رہوں، نہیں، اب خالی کرنے کی تیاری کر دو۔ اللہ اللہ، موت سے پہلے پہلے اس جسم سے خوب کام لے لے، کیونکہ جسم ادھار کا مال ہے۔ یاد رکھے، یہ ہمارا جسم ہے نا، وہ ادھار لیا گیا ہے۔ ادھار کے مال سے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ ہمارے پہلے مشائخ نیکی کر کر تھکتے تھے، نیکی کر کر کے تھکتے تھے۔ کیوں؟ یہ جسم ہے، کل اللہ تعالیٰ لے لیں گے، نہیں ملے گا۔ اس لیے جو دیا ہے اسی جسم سے نیکیاں کر لو اور آخرت کا ذخیرہ بنا لو۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے نیکیاں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں لے لوں گا، پھر کچھ نہیں ملے گا تم کو، نیکی نہیں کر سکو گے۔ یہی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو زندگی دی ہے اور جو اعضاء دیے ہے، اس اعضاء سے نیکی کر لو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سدھر جائے، واپس آ جائے اللہ کی طرف اور کوشش کرے کہ ان اعضاء سے زیادہ سے زیادہ نیکی کر لے، ان آنکھوں سے نیکی کر لے، ان کانوں سے نیکی کر لے، زبان سے، دماغ سے، ہاتھ اور پیر سے، طاقت اور صحت سے، جو زندگی وقت دیا اس وقت سے، کہ وقت کو صحیح استعمال کرے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نکالنا یہ مشائخ کا طریقہ رہا ہے۔ وقت کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے اپنے 1 منٹ کو
1 करोड़ के बराबर समझे, एक एक मिनट को 1 करोड़ रुपया हो ना उसके बराबर समझे, ताकि जब 1 मिनट जाए हो जाए तो समझे कि मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 1 करोड़ का वाक़ईतन अगर नुकसान होता है तो कितना अफसोस होता। तो हमारी जिंदगी का 1 मिनट अगर जाए हुआ, उसमें नेकी नहीं हुई, तो समझना चाहिए कि मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तब कहीं जाकर दिल में वक्त की कदर कीमत बैठेगी, तब कहीं जाकर दिल में वक्त की कदर कीमत बैठेगी। हाँ, गुनाह को अल्लाह ताला ने खयानत से मंसूब किया है। जी, यअलमु खाइनतल अयुन, गुनाह को अल्लाह ताला ने खयानत से मंसूब किया। अल्लाह ताला आंखों की खयानत को भी जानता है। जी, ये आंखें जो है ना, अगर अल्लाह ताला ने जहां इस्तेमाल करने को कहा है वहां इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके अलावा इस्तेमाल करेंगे, तो ये खयानत है। क्योंकि आंखें अमानत है, और अमानत को अमानत देने वाले ने जहां इस्तेमाल करने को कहा वहां इस्तेमाल करो। कि आंखों के जरिए से अल्लाह की कुदरत को देखना है और अल्लाह को पहचानना है, परिंदे को देखना और अल्लाह तक पहुंचना, दरख्त को देखना, अल्लाह तक पहुंचना, जानवरों को देखना, उसको अल्लाह तक पहुंचना, माँ बाप को, औलाद को देखना और अल्लाह तक पहुंचना। ये आंखों को अल्लाह ने यहां इस्तेमाल करने के लिए कहा कि रास्तों को देखना और मेरे हुक्मों को पूरा करना। लेकिन अगर उसको गलत इस्तेमाल किया कि हमने नामहरम के ऊपर निगाह डाली है या दूसरी चीजों पर निगाह डाली है जहां अल्लाह से मना किया है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को नहीं देखना है, वरना उसकी मोहब्बत दिल में आएगी, तो ये खयानत होगी। इसलिए हर किस्म की खयानत से डरने की जरूरत है। और देखे कि आज हम कौन कौन सी खयानतें कर रहे हैं। खयानत ऐसी बुरी बला है कि उसको मुनाफिकत की एक पक्की निशानी बताया गया। मुनाफिक के अलामतों में से एक ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो अमानत, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करेगा। तो अमानत से लोग सिर्फ पैसे ही समझते हैं। नहीं नहीं, अमानत, अमानत से हर चीज आ गई। अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया है वो भी अमानत, जो सेहत दी है वो भी अमानत, जो आजादी है वो भी अमानत, जो औलाद दी है वो भी अमानत, जो कारोबार दिया है वो भी अमानत। अब अमानत है तो उसको इस्तेमाल करो, कहां? जहां अल्लाह ने फरमाया। माल दिया है वो भी अमानत। तो ये अमानत अल्लाह ने हमें दी है, और अल्लाह फिर ले लेगा और फिर पूछेगा, बताओ तुमने क्या करके आए। वरना अगर इसके खयानत करेंगे तो मुनाफिक की अलामत है। हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का भी लिहाज नहीं रखते, बल्कि उसमें डंडी मार जाते। ये हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। हम में से हर बंदे को परेशान रहना चाहिए कि हम बीवी बच्चों के हुकूक को सही तौर पर अदा नहीं करते। बीवी बच्चों के हुकूक को सही तौर पर अदा नहीं करते। क्या हमने उनको खाना पीना दे दिया, मकान दे दिया, क्या यही बच्चों के हुकूक है? नहीं नहीं, बहुत सारे हुकूक हैं। हमने तो चंद जाने हैं और उस पर अमल करते हैं, और बहुत सारों का इल्म हमने नहीं सीखा, उसको छोड़ दिया। तो असल बीमारी की जड़ ये है, हमारे माशरे में असल बीमारी की जड़ ये है कि एहसास जिम्मेदारी नहीं है। बीवी कहती है कि मेरे हुकूक अदा करो, और खाविन कहता है कि मेरे हुकूक अदा करो। इस्लाम का नजरिया यह है कि एक दूसरे के फराइज को, हुकूक को सही तौर पर अदा करो, तो हुकूक मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। हुकूक मांगा नहीं जाता है, हुकूक तो जिम्मेदारी समझकर अदा किया जाता है। मांगे और अदा करे ये गलत है, बल्कि जिम्मेदारी से, अमानत में खयानत मत करो, अमानत को पूरा पूरा पहुंचा दो, ये हुकूक है। अगर हुकूक अदा न किए तो खयानत की, और अगर अदा कर दिए बगैर मांगे तो फरमाए ये अमानत को उसकी जगह पर रख दिया। इसी तरह हर शोबा जिंदगी के लोगों को भी, हर शोबे की, जिंदगी के हर शोबे में भी घबराना चाहिए
کہ میں فرائض صحیح ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی سوچتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور قرآن کریم کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کا بھی ایک حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں پڑھے، نہ تو سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا، یہ اس کا حق ہے سال میں۔ اور جو انسان سال میں بھی پورا قرآن ایک ختم نہیں کرتا تو پھر اس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، کل قیامت کے دن قرآن مطالبہ کرے گا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے اعلیٰ تو روزانہ پڑھے، نمازوں میں پڑھے، دیکھ کر پڑھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ہمارے 360 جو جوڑ ہے اس کا بھی حق ہے، تو ہر چیز کا حق ہے۔ تو ذمہ داری کا احساس، قرآن کریم کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کر رہے، تاکہ ذمہ داری کا احساس پیدا، قرآن حکیم کی آیات کو کبھی اس نیت سے بھی پڑھتا رہے کہ میں روز اللہ کے کس کس حکم کو توڑتا ہوں، تاکہ ندامت اور احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ غور کرو ذرا اپنی زندگی کو، موت سے پہلے پہلے حقوق ادا کر لو، بھولنا نہیں ہے، ورنہ موت کے بعد حقوق دینے پڑیں گے تب بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ امانت میں خیانت کرنے سے بھی بچے، میاں بیوی کے درمیان بھی میزان ہے، انصاف ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی میزان ہے، برابری کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آگے بڑھ جائے، کسی میں کم ہو۔ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی میزان ہے، پیر اور مرید کے درمیان بھی میزان ہے، مجلس میں کی ہوئی بات بھی میزان ہوتی ہے، امانت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خیانت کرنے سے بچے۔ جی، خیانت کرنے سے بچے۔ جگہ جگہ بات بتاتے پھرنا یہ بیماری ہے، گھر کی باتیں، ماں باپ کی باتیں، پیر اور مرید کی باتیں جگہ جگہ بتاتے پھرنا یہ بیماری ہے۔ اس سے بچتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ ہمزۃ اللمزہ، عیب جو اور عیب گو کو کہتے ہیں۔ جو عیب ڈھونڈنے والا اور عیب بولنے والا اس کو کہتے ہیں ہمزۃ اللمزہ۔ امانت اور خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ ہر شعبے زندگی میں افراط اور تفریط امانت اور خیانت میں شامل ہے۔ ہر شعبے کے، یعنی معاملات ہو، معاشرت ہو، عبادات ہو، سمجھے نا، تو ان سب کے اندر، عقائد ہو اس کے اندر بھی بہت ہی میزان اور یعنی درمیانی راستہ ضروری، ورنہ اس میں افراط اور تفریط بہت ہوتی۔ ویل للمطففین، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کمی بھی نہیں کرنا ہے، بیشی بھی نہیں کرنا، یعنی زیادتی بھی نہیں کرنا۔ ہمیں جیسا بتایا ویسا ہی کرنا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اگر اس سے زیادہ کیا تو زیادتی کر لی، اس سے کم کیا، گھٹا دیا تو کمی ہو گئی۔ تو کمی بیشی بالکل کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، اور اس پر اعتدال کے ساتھ چلنا، اس کا نام دین ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سوشل لائف بنائی ہے، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائی بھی، دوسرے مذہب والے بھی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بیوی اور بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سب کے اندر سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رہنا، اس کا نام دینداری ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن حکیم کو بھی امانت کہا گیا ہے، تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑے، ان سے بے توجہی نہ کرے اور لاپرواہی نہ کرے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا۔ امانت کیا ہے؟ دین ہے، یعنی قرآن، اور قرآن کیا؟ پورا دین ہے۔ تو اس کو آسمانوں، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ قرآن حکیم کی امانت کو اٹھانے
پھیلانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ سب آمین کہو، میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ قرآن حکیم کی امانت کو اٹھانے اور اس کو پھیلانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ قرآن حکیم کی امانت کو اٹھانے، پھیلانے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کا مطلب قرآن کے الفاظ اور قرآن کی وہ کتاب نہیں، فرمایا قرآن کے وہ احکام کو اٹھانا ہے، اس پر عمل کرنا، پھر اس احکام کو پھیلانا یعنی دعوت دینا، اور پھر اس کو سمجھنا، اور پھر سمجھانا یعنی پریکٹیکل عمل کر کے بتانا، اس کو کہتے ہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ زبان سے بھی کہے اور عملاً بھی بتاوے، اس کو کہتے ہیں سمجھنا اور سمجھانا، اس کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اب کیا دیکھو ہمارے پر کتنی ساری ذمہ داری ہے، ایک تو اپنی ذات سے اس پر عمل کرنا، اس کو اٹھانا ہے، اور دوسرا اس کو دوسروں میں پھیلانا ہے، اور تیسرا اس پر خود عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوسروں کو دکھانا ہے۔ اور اگر تو توفیق نہیں دے گا تو یہ عاجز مارا جائے گا، ظاہر بات ہے۔ اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم مجرموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگے، جس کے پاس جتنا دین ہے وہ اتنے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ قیامت کے دن اگر شہید اور بڑے بڑے لوگ کانپ رہے ہوں گے تو ہم جیسے خائنوں کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن تو بڑے بڑے شہید اور انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، تو ہم جیسے گنہگاروں کا، خیانت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین تھے، مگر پھر بھی ڈرتے اور کانپتے تھے۔ آج کوئی امیر المومنین کہلا سکتا ہے؟ صرف نام کا ہی کہلوانا چاہیے، تو کیا آج کی حکمران صرف نام کے امیر المومنین بن سکتے ہیں؟ اگر غیر شرعی داڑھی والے حکمران نام کے بھی امیر المومنین بننا چاہیں گے تو سب لوگ ہنسیں گے۔ جی اللہ کو سمجھائے۔ ارشاد فرمایا علم امانت ہے۔ علم کیا ہے؟ امانت ہے، اور نسبت بھی امانت ہے۔ نسبت یعنی جو اللہ والے کسی کے اندر اپنی اصلاح اس کو دیکھ لیا ہے، اللہ والے کے پاس جو انسان اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے اور ان سے اصلاح کراتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت وہاں آتا ہے کہ ان کے دل میں آتا ہے تو وہ ایک نسبت کا نور دیتے ہیں، یعنی آج کی سائنس کی زبان میں سمجھنا تو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر اپنی پڑھا، اس کے بعد حکومت اس کو جب پریکٹس کر دیا ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کوالیفائڈ بنا ہے۔ تو ایسے ہی ایک علم انسان پڑھتا ہے تو اس کی بھی ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ اس نے علم اتنا جو ضرورت کا تھا پڑھ لیا، اب آگے جتنا پڑھائے گا تو آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے تو کچھ عمل کرنے کے بعد اس کو بھی ایک نسبت کا نور دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا علم امانت ہے اور نسبت بھی امانت ہے۔ فرمایا پیروں کو، حضرت جی دامت برکات میں فرمایا پیروں کو، جو پیر ہوں گے، جو پیر ہوں گے، جو علماء ہوں گے، سمجھے نا، ان کو لگام میں ڈال کر لایا جائے گا کہ تم نے کیا خدمت کی تھی، نسبت کے نور کو پھیلانے کی، اس علم کو پھیلانے کی کیا خدمت کی تھی۔ اس میں سب کچھ، وہ امیر جو بن رہے جماعتوں میں جانے کے وقت، ان کو بھی لگام میں ڈال کر لایا جائے گا، وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، کیا تم نے خدمت کی۔ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری ڈرا کرتے تھے کہ قیامت کے دن نسبت کی خدمت کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے خصوصی طور پر خلفائے کرام کو نصیحت کر رہا ہوں، حضرت کہہ رہے ہیں خلفائے کرام کو نصیحت کر رہا ہوں کہ نسبت شریفہ کی خدمت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے، جگہ جگہ پر جا کر اس نسبت کے نور کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے،
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی جو ایک نور دیا ہے، میرا کے بندوں کو فائدہ